تائید نہیں کر سکتا، میں تو قطعی نہیں. میں نے خود اپنے مریدوں سے واضح کر دیا ان لوگوں کو، خلیفاؤں کو اور مریدوں کو بھی، کہ میرا بچہ مستقبل میں جوان ہو کر کے اگر یہ گدی پہ بیٹھتا ہے تو اسے گدی عطا تو کی جائے گی، مل جائے گی، میری نسل کا تخم ہونے کی بنا پر مل تو جائیں گی، مگر اس کی حیثیت غلام کی ہوگی. میرے ہر ادنا سے ادنا مرید کا یہ غلام ہوگا، یاد رکھنا. کیا بات. اور یہ سنت خواجہ معین الدین چشتی ہے. کیا بات. جائے دیکھے تاریخ کو اٹھا کر کے. اور جنہیں ایسی بے حیائی اور کفر والی سجادگی چاہیے تو وہ رہے اپنے مقام پر قائم، کیونکہ وہ منکر ہے، چشتیہ بھی ہے، اس لیے اس سے چشتی کی بیعت ممکن نہیں. وہ کافر ہو گیا، اور کافروں سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ کافروں کے دست سے کسی کو ہدایت دی جا سکتی ہے. کیونکہ جن کو پیر نے عطا کیا وہ ان کی روشن زمینی سے ہوا، تو یہ تو مناسب ہے ہی نہیں. اگر وہ پیر کا اپنے ہی پیر کا اگر جو ہے عنایت کرم فیض و فیضان اگر اس کو رد کرنے کا حق رکھتا ہے تو دادا پیر کا بھی رکھتا. پھر وہ ایک خطا کو گنجائش ہوگی دوسروں کو بھی ہوتی. یاد رکھنا کفر ہے وہ، اور غلامی ہے سجادگی. سرتاجوں پہ، تاج والوں پہ سرتاجی نہیں ہے، یہ تاج والوں کی غلامی، سلسلے کے مریدوں کی غلامی، یعنی حتیٰ کہ کل سلاسل کی غلامی. اب غلامی اگر جان کر تحقیق کر کے تسلیم کر کے اگر سجادہ بنتا ہے تو ایسے سجادے کے لیے صدقہ میری جانب سے قدم بوسی ہے اور دست بوسی ہے. کیا بات. حق. میں حق کے ساتھ ہوں صاحب، رسموں کے ساتھ نہیں، دستور کے ساتھ نہیں. جو اپنے آپ کو سلسلے کا خادم سمجھ رہا ہے وہی اصل سجادہ ہونے کا حقدار ہے. اصل تو وہی ہے نا کہ بھائی اتنی بڑی سلطنت پھیلی ہوئی ہے، اس کی نگہبانی کرے، اور اگر اس کی نظامت کرے. سمجھ رہا ہے تو غلط ہے. اس کی نظامت کرے. حاکم ہے تو غلط ہے. آج ہمارے ملک کا پردھان منتری بنتا ہے تو اس کو کیا حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ اپنی رعایا کی غلامی. سیوا کر. غلام ہے وہ، سیوک ہے وہ، سیوا کرنے والا. ویسا یہ بھی یہ ہے، یہ جان لے. اور یہ قطعی حاکم نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تھا تو ابو بکر صدیق کی خلافت کو رد کرنے کا حضرت علی کو اختیار تھا. یہ وشے میں نہیں جائیں گے، مولا علی کے نہیں، مولا وشے نہیں ہے، حق گوئی کر رہا ہوں میں. اچھا، حق گوئی کر رہا ہوں میں. اگر ایسا ہوتا تو، مگر ایسا نہیں تھا. ان کو معلوم تھا، مولا علی کو علم تھا اس بات کا کہ خلافت کی عظمت اور پاکی کیا ہے. خلافت دو ہے صاحب، ایک مجازی شریعتی حکومتی ہوتی ہے اور ایک حقیقی ہوتی ہے. مولا علی نے خلافت ولایت جاری کیا. کیا کیا؟ ولایت. اور خلافت ولایت کے اندر غلامی ہے، جان نثاری ہے، جان فدائی ہے، قربانیاں ہیں. سب قربانی دینا ہے، لینا نہیں ہے. تاریخ میں ایک حوالہ نہیں ہے کہ مولا علی نے رسول کی سب سے بڑی قربت کی نسبت کسی پہ فوقیت کری ہو، کسی پہ دباؤ بنایا ہو. کبھی نہیں. حق. ڈنڈے کے زور پہ اور لوگوں کی طرح منوایا نہیں علی نے کبھی کسی کو. اور علی نے خلیفۃ اللہ ہونے پہ ایمان رکھا، خلیفہ شریعت ہونے پہ ایمان نہیں رکھا. اس لیے حضرت علی نے خطبے کے وقت فرمایا تھا. کس کے وقت میں؟ خطبے کے اندر. جب خلیفہ جب بنے آپ تو پہلا خطبہ جب دیا
تو پہلے خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے خطاب کیا کہ اے لوگوں، میں تم لوگوں کے بیچ اللہ کا ذمہ دار بن کے آیا ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں. کیا ہے؟ ذمہ دار. اور تم میں عدل اور حق پہنچانے والا، عدل، انصاف اور حق پہنچانے والا بن کر آیا ہوں. میری خلافت ابو بکر، عمر اور عثمان جیسی نہیں ہوگی. یہ کیوں بولا آپ نے پھر؟ تو ایسے جو ہے جتنے بھی تاج دھاری یا پاخنڈیوں کو، ایسے سرزادوں کو میری طرف سے جو ہے نا سدھر جانے کی دعوت ہے، اور اپنی شاخ کو، اپنے مرشد کو، اپنے باپ کو لعنتی نہ بنائے اپنے کردار عمل سے. اور تمہارا باپ ناقص تھا، بے نور تھا، بے ضمیر تھا، بے روشن تھا، یہ ثابت نہ کرے اپنے عمل سے کہ وہ ان کو اتنا حق حاصل ہے، اتنی وہ روشن ہو گئے، اپنے باپ سے بلند ہو گئے. کیا ان کی ولایت، ان کی خلافت اتنی عظیم ہو گئی کہ اپنے والد پر حد ولایت رکھ گئی ہے، اپنے والد پر فوقیت رکھ گئی ہے؟ یہ تو غلط ہے، یہ اصول ادب کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، اور اللہ کے دستور کے خلاف ہے. صاحب آپ نے دستور کی بات کہی تھی، اللہ کے دستور کے خلاف ہے. ابھی یہاں پر شاہ صاحب